بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں گورننس، رسک اینڈ کمپلائنس۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ پالیسی کیا ہوتی ہے، پروسیجرز کیا ہوتے ہیں، گائیڈ لائنس کیا ہوتی ہیں اور اسٹینڈرڈس کیا ہوتے ہیں۔ اس کو ہم دوبارہ بھی جب ہم ISO 27001 یا NIST کے اسٹینڈرڈس پڑھیں گے تو دوبارہ بھی ہم اس پالیسی کو دیکھیں گے کہ کیسے لکھی جاتی ہے، پروسیجرز کیسے لکھے جاتے ہیں، گائیڈ لائنس کیا ہوتی ہیں اور اسٹینڈرڈس کیا ہوتے ہیں، ان کے کچھ سیمپلز ہم دیکھیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا رسک مینجمنٹ۔ رسک مینجمنٹ ایک انتہائی اہم سبجیکٹ ہے سائبر سیکیورٹی میں، اور یہ ایک بہت بڑی سکل ہے، کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن بغیر رسک مینجمنٹ کے سائبر سیکیورٹی امپلیمنٹ نہیں کر سکتی۔ تو سب سے پہلا سٹیپ گورننس، رسک، کمپلائنس میں ہم نے آلدو کے پالیسیز پہلے پڑھی، لیکن سب سے پہلے آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر آپ نے سائبر سیکیورٹی امپلیمنٹ کرنی ہے تو آپ رسک مینجمنٹ کریں گے، آپ گیپ انالیسس کریں گے، یعنی جو پہلی دفعہ آپ کوئی اسیسمنٹ کریں گے تو وہ ایک گیپ انالیسس کی فارم میں ہوگی۔ تو رسک مینجمنٹ وہ سارے طریقے آپ کو بتاتی ہے کہ کیسے آپ نے آرگنائزیشن کو رسک کو مینیج کرنا ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں رسک مینجمنٹ کی فارمل ڈیفینیشن کی طرف۔ رسک مینجمنٹ از اے ڈیٹیلڈ پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ فیکٹرز دیٹ کوڈ ڈیمیج اور ڈسکلوز ایسٹس، evaluating those factors in the light of asset value, countermeasures, cost, and implementing cost-effective solution for mitigating اور ریڈیوسنگ رسک۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے جو مین آپ کوارڈینلز دیکھیں اس ڈیفینیشنس کے، کہ آئیڈینٹیفائنگ فیکٹرز دیٹ کوڈ ڈیمیج اور ڈسکلوز ایسٹ، ایویلویٹنگ دوز فیکٹرز ان دی لائٹ آف ایسٹ ویلیو اینڈ کاؤنٹر میجر کاسٹ، اینڈ امپلیمنٹنگ کاسٹ افیکٹو سولوشن فار میٹنگ ریڈیوس، یعنی آپ نے ایک کاسٹ افیکٹو بجٹ کے مطابق ایک سلوشن دینا ہے۔ تو یہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک اسٹرکچرڈ میتھڈ ہے فار میکنگ سیکورٹی ڈیسیژنز، کہ آپ کی کیا کرٹیکل ایسٹ ہے آپ کا جس کو آپ نے سیکیور کرنا ہے، تو وہ اس پروسیس کے آؤٹ کم میں آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے سٹیپس کیا ہیں۔ اسٹیپ 1 کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی انفارمیشن سسٹم ایسٹس، دیئر اونرز اینڈ کسٹوڈینس۔ یہ ہم ڈیفینیشنز دیکھیں گے کہ اونر کیا ہوتا ہے، ایسٹ اونر کیا ہوتا ہے اور ایسٹ کسٹوڈین کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم تمام انفارمیشن ایسٹ کو لسٹ کرتے ہیں، ان کی ایک ایسٹ انوینٹری بناتے ہیں، ان کے کو ID نمبرز دیتے ہیں، اس ایسٹ انوینٹری میں اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، مختلف IT انفراسٹرکچرز ہے، ٹیلی کام انفراسٹرکچرز ہے، یا اور جتنے بھی ایسٹس ہیں ہم وہ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو ایک ایسٹ انوینٹری بن جاتی ہے۔ پھر اسٹیپ 2 میں ایسٹ ویلیویشن کہتے ہیں۔ Assess the worth of each information system asset based upon its criticality to the operations of the company۔ جو ایسٹ ہم نے ایسٹ انوینٹری میں آئیڈینٹیفائی کیے ہوں گے، ان ہر ایسٹ کی ہم ایک ویلیو کیلکولیٹ کریں گے۔ یہ ویلیو ڈالرز میں ہوگی، یعنی کاسٹ ہوگی کہ وہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے وہ ایسٹ۔ اسٹیپ 3 میں ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے تھریٹس اینڈ ولنریبلٹی دیٹ پوزز اے رسک ٹو ایچ آف دوز ایسٹس، یعنی ہم نے اسٹیپ 1 میں آئیڈینٹیفائی کیا ہمارے ایسٹس کیا تھے، اسٹیپ 2 میں ہم نے ان کی انوینٹری بنا لی، ایک لسٹ بنا لی ان ایسٹس کی، اور اسٹیپ 3 میں جا کے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہر ایک ایسٹ کو لیں گے کہ اس ایسٹ کو کیا تھریٹس ہیں اور کیا ولنریبلٹیز ہیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں جس سے وہ رسک پہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم رسک اسسمنٹ یا رسک انالیسس کریں گے، یعنی ایویلویٹنگ دی لائکلیہڈ آف آئیڈینٹیفائڈ تھریٹس، ایکسپلائٹنگ ویکنیسز یعنی ولنریبلٹیز، اینڈ ڈیٹرمن دی امپیکٹ آن دا ایسٹ اف دیٹ ہیپنس۔ یعنی کی پوائنٹ کیا ہے؟ لائکلیہڈ آف آئیڈینٹیفائڈ تھریٹس، جو ہم نے تھریٹس آئیڈینٹیفائی کیے تھے ان کا کیا پروبیبلٹی ہے کہ وہ تھریٹ میٹیریلائز بھی ہو سکتے ہیں، ریئلائزڈ ہو سکتے ہیں ایگزسٹنگ ولنریبلٹیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اسٹیپ 4 ہے۔ likelihood جو آپ نے دیکھا جائے describes the probability that an event will occur and impact defines how disastrous that event would be if it were to happen۔ پھر اسٹیپ 5 میں یہاں تک ہم آگے تو ہم نے رسک رسپانس یعنی ٹریٹمنٹ پلان تیار کیا، کہ اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہمارے ایسٹس کیا تھے، ہم نے ان ایسٹس کو کی انوینٹری بنا لی، پھر اس کو ہر ایسٹ کے تھریٹ اس کے جو تھریٹ ہے یا اس کی ولنریبلٹیز ہیں اس کا کوئی ٹیبلیٹڈ فارم میں بنا لیا۔ اس کے بعد ہم نے تھریٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم نے اس کا رسک اسسمنٹ کر لی، اور رسک اسسمنٹ کے بعد ہم اب رسک رسپانس اس کا دیکھیں گے، ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی وہ ہم نے دیکھنی۔
تو ٹریٹمنٹ کے کافی سارے آپشن ہوتے ہیں. ہم رسک کو میٹیگیٹ کرتے ہیں, رسک کو ایوائڈ کرتے ہیں, رسک کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. اگر ہماری رسک کی میٹیگیشن کاسٹ ہمارے بزنس کی ویلیو سے زیادہ ہے تو یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ وہ کیا سارے اسٹیپس ہیں. پھر اس کے رسپانس میں جب ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے کرٹیکل ایسٹس ہیں, چونکہ اب ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ ہمارے جو موسٹ کرٹیکل ایسٹس ہیں ہمارے سامنے آ گئے, تو پھر ہم نے ان کے کنٹرول اور سیف گارڈس ان پہ ایز پر رسک ٹریٹمنٹ پلان, یعنی ہم نے کیا اس کو میٹیگیٹ کرنا ہے یا ایکسیپٹ کرنا ہے, ٹرانسفر کرنا ہے یا جو بھی اس پہ ایکشن لینا ہے, تو وہ جو رسک رسپانس یا ٹریٹمنٹ پلان ہے اس کے مطابق ہم کنٹرولز اس پہ امپلیمنٹ کریں گے. اور اس کے بعد ہم ریزیڈول رسک کیلکولیٹ کریں گے. یعنی ریزیڈول رسک کیا ہوتا ہے؟ ریمیننگ رسک آفٹر امپلیمنٹیشن آف سیف گارڈز اور کنٹرول. یہ رسک کے بارے میں کہ رسک کین نیور بی زیرو, آپ جو بھی کنٹرول لگائیں سم ریزیڈول رسک ول آلویز ریمین, تو اس کو ہم ریزیڈول رسک. تو یہ وہ اسٹیپس تھے, ہم اس کو بریفلی ایک دفعہ پھر دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. آئیڈینٹیفائی کی ہم نے ایسٹس, انوینٹری بنائی ایسٹس کی, اس کے بعد ایسٹس کی ویلیو نکالی. یہ ویلیو اس کی ڈالر ورتھ میں ہے, اس ویلیو میں اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے, اس کے اندر ڈیٹا کیا پڑا ہوا ہے, اگر وہ ایسٹ لاس ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے. اس کے بیس پہ ہم نے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کی. جب ویلیو کیلکولیٹ کر لی اس کے بعد ہم نے اس کے جو تھریٹس تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کی ویلیبلٹیز دیکھی جو اس میں ایگزسٹ کر رہی ہیں. پھر ہم نے اس کو رسک اسیسمنٹ کی, یعنی لائکلیہڈ دیکھا کہ جو آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں ویلیبلٹیز وہ کیا ایکسپلائٹیبل ہے یا نہیں ہے, ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے اسٹیپ 5 میں رسک رسپانس یعنی ٹریٹمنٹ پلان بنایا. یہ ٹریٹمنٹ پلان ہمارا بیس کر رہا تھا کہ ہمارے ایسٹس کتنے کرٹیکل ہیں. جو کرٹیکل ایسٹس ہیں ایک ویلیو سے زیادہ, جو ہماری رسک ٹالرنس یا رسک ایپیٹائٹ آپ کہہ لیں, ہم آگے ٹرمز پڑھیں گے, ایک لائن سے, یہ ڈرون لائن سے ہماری رسک کی ویلیو زیادہ آگے, ان ایسٹس پہ ہم سب سے پہلے کنٹرولز امپلیمنٹ کریں گے. تو اس کے بعد وہ کنٹرولز یعنی ٹریٹمنٹ پلان کے مطابق اس پہ کنٹرول امپلیمنٹ کر لیا ہم نے, اور کنٹرول امپلیمنٹ کرنے کے بعد ہم ریزیڈول رسک کیلکولیٹ کریں گے. اگر رسک کوالٹیٹیو میئرز میں کر رہے ہیں, ہم دیکھیں گے کہ رسک اسیسمنٹ ہم کوالٹیٹیو یا کوانٹیٹیو دو طریقے سے کرتے ہیں. تو ہم ہائی میڈیم لو, یعنی کہ پہلے ہائی رسک تھا, کنٹرول لگانے کے بعد وہ لو ہو گیا. اور اسی طرح اگر ویلیو میں ہے تو اگر کوئی ایک سرٹن ویلیو پہلے تھی تو رسک لگانے کے بعد اب اس کی کیا ویلیو ہوگی, کیا وہ ہماری جو ڈیفائنڈ لائن ہے جس سے ہمیں اپنے رسک کو کم رکھنا ہے اس سے نیچے ہے یا نہیں. یہ سارا پروسیس رسک مینجمنٹ کا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم یہ پروسیس سارا دیکھیں گے. بہت شکریہ, ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.